اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنی خلافت کے لیے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان میں اپنی طرف سے ایک خاص روح ڈالی اور جنت میں رہائش عطا کی۔ یہاں ان کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بنایا۔ ایک عرصہ تک یہ دونوں جنت میں رہے۔ پھر ان کی تخلیق کے اصل مقصد کی تکمیل کے لیے درخت کا پھل کھانے کے بعد انہیں جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور زمین پر پہلے نبی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا، جس سے رفتہ رفتہ انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور لوگ مختلف قوموں قبیلوں میں تقسیم ہو کر زمین کے مختلف خطوں میں آباد ہوتے چلے گئے۔ آسمانی صحیفوں، قرآنی تعلیمات اور جدید ترین تحقیق کے مطابق ابتداء میں انسان توحید اور مذہب کے ماننے والے ہی تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے اور صرف اسی کی عبادت گزار تھے، جبکہ کفر و شرک بعد کی پیداوار ہیں۔ انسان کی زمین پر آمد کے بعد گزرتے وقت کے ساتھ ابلیس کی کوششیں رنگ لانا شروع ہوئیں اور لوگ اس کے بہکاووں اور وسوسوں کا شکار ہو کر گناہ اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ خالق حقیقی معبود برحق کی بندگی چھوڑ دی اور اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے بتوں کو خدا کا شریک اور اپنا معبود ٹھہرایا۔ کفر و شرک، گمراہی اور بدعمالی کے اس ماحول میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، شرک سے روکنے، ایمان لانے پر جنت کی بشارت دینے اور کفر و انکار پر عذاب کی وعید سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرما کر ان کے پاس بھیجا۔ ان میں سب سے پہلے کفار کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے سینکڑوں سال تک بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کی، لیکن گنے چنے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخرکار جب ان لوگوں کے ایمان لانے کی امیدیں ختم ہو گئیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی اور ایک بہت بڑے طوفان کے ذریعے روئے زمین کے تمام کفار ہلاک کر دیے گئے، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو رب کریم نے اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر آئے اور ایک شہر آباد کیا۔ پھر آپ سے انسانوں کی نسل آگے چلی، اسی لیے آپ کو آدم ثانی یعنی دوسرے آدم کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے وصال کے کچھ عرصہ بعد لوگ بت پرستی کے رستے پر چل پڑے اور ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف قوموں کی طرف پے در پے انبیاء و مرسلین کو روشن نشانیوں اور معجزات کے ساتھ بھیجا۔ لوگوں کی ہدایت و نصیحت کے لیے ان پیغمبروں پر کئی صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں۔ ان سب کی دعوت و تبلیغ اور نصیحت کا ایک ہی محور تھا کہ اے لوگو، واحد اور حقیقی خدا پر ایمان لاؤ، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اسی کے سامنے اپنی جبیں نیاز جھکاؤ اور اسی کی بارگاہ بے نیاز میں سجدہ ریز ہو، اسی کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں علیہم السلام پر ایمان لاؤ، ان کی اطاعت و فرما برداری پر کمر بستہ ہو جاؤ، گناہ و نافرمانی، سرکشی اور ہٹ درمی سے بچو اور لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ یہ نصیحتیں قبول کرنے کی بجائے عموماً قوم کے سرکردہ افراد نے ان رسولوں کا مذاق اڑایا، ان پر طعن و تشنیع کے نشتر چلائے، انہیں اپنے جیسا بشر قرار دے کر اطاعت سے منہ موڑا، غریب لوگوں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے انہیں ایمان لانے سے روکا، بلکہ بہت سے نبیوں کو شہید کر دیا، اور ان اقوام کی بے باکی کا یہ عالم تھا کہ عذاب الہی کی وعیدیں سن کر ڈرنے کی بجائے الٹا نزول عذاب کا مطالبہ کر دیتے، اور آخرکار ان کی سرکشی اپنے انجام کو پہنچی اور بہت سی اقوام مختلف عذابوں سے ہلاک کر دی گئیں۔ انبیاء علیہم السلام کائنات کی عظیم ترین ہستیاں اور انسانوں میں ہیرے و موتیوں کی طرح جگمگاتی شخصیات ہیں، جنہیں خدا نے وحی کے نور سے روشنی بخشی، حکمتوں کے سرچشمے ان کے دلوں میں جاری فرمائے اور سیرت و کردار کی وہ بلندیاں عطا فرمائیں جن کی تابانی سے مخلوق کی آنکھیں حیرہ ہو جاتی ہیں۔ ان کی ربانی سیرتوں، راہ خدا میں کاوشوں
اور خدائی پیغام پہنچانے میں اٹھائی گئی مشقتوں میں تمام انسانیت کے لیے عظمت، شوکت، کردار، ہمت، حوصلے اور استقامت کا عظیم درس موجود ہے۔ نبی اس بشر یعنی انسان کو کہتے ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لیے وحی بھیجی ہو، اور ان میں سے جو نئی شریعت یعنی اسلامی قانون اور خدائی احکام لے کر آئے انہیں رسول کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، اسی لیے آپ کا لقب ابو البشر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے دستے قدرت سے آپ کا جسم مبارک بنایا اور ان میں اپنی طرف سے ایک خاص روح پھونک کر پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا۔ انہیں کائنات کی تمام اشیاء کے ناموں، ان کی صفات اور ان کی حکمتوں کا علم عطا فرمایا۔ فرشتوں نے ان کی علمی فضیلت کا اقرار کر کے انہیں سجدہ کیا، لیکن ابلیس سجدے سے انکار کر کے مردود ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کثیر فضائل سے مشرف ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان کا کثرت کے ساتھ تذکرہ موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مشورے کے انداز میں فرشتوں سے کلام فرمایا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ زمین میں خلیفہ بنانے کی خبر سن کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کی عرض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ ان میں انبیاء و رسول بھیجے جائیں گے، نیز ان میں شہداء و صدیقین بھی ہوں گے، صالحین و عابدین بھی، علماء و عاملین بھی، اور اولیاء کاملین بھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت مٹی لی گئی، پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندھا گیا یہاں تک کہ وہ گارا بن گئی اور چپکنے لگی۔ پھر وہ گارا سیاہ ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہوئی۔ پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی گئی۔ جب وہ سوکھ کر خشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرتی تو وہ بجتی اور اس میں آواز پیدا ہوتی۔ تخلیق آدم کے یہ مراحل قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہیں، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ مذکورہ بالا آیات کے علاوہ اور بہت سی صورتوں میں حضرت آدم کی تخلیق کا مختصر تذکرہ کیا گیا ہے۔ نیز احادیث و روایات اور اقوال علماء میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے بعد کے احوال کا ذکر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتوں سے مشورہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس سے مٹی لے کر آئیں، تو زمین نے کہا کہ میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ طلب کی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان سے بھی زمین نے وہی کہا اور انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور لوٹ کر بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ زمین نے ان سے پناہ طلب کی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس کا حکم نافذ کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے سطح زمین سے مٹی لے لی۔ پوری روئے زمین سے مختلف رنگوں اور مختلف صفات کی حامل مٹی کی ایک مٹھی برابر مقدار جمع فرمائی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی صورت، سیرت، نفسیات اور طبیعت بھی مختلف ہیں، جیسے کہ مٹی کی اقسام و خواص مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا، جسے اس نے تمام روئے زمین سے لیا، لہٰذا اولاد آدم زمین کے اندازے کے مطابق آئی، یعنی چونکہ مٹی مختلف قسموں کی تھی اس لیے انسانوں کی صورتیں اور سیرتیں بھی مختلف ہوئیں، تو ان میں سرخ اور سفید اور کالے اور درمیانے، یعنی سانولے یا سفیدی سرخی سے مخلوط، اور نرم و سخت اور خبیث و پاکیزہ ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی مرحلہ وار تخلیق کرنے کی بجائے ایک ہی وقت میں یکبارگی آپ علیہ السلام کی تخلیق کر دیتا، لیکن اس نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت ایسا نہیں فرمایا، بلکہ عالم کبیر یعنی کائنات کی پیدائش کی طرح عالم صغیر یعنی انسان کو بھی مرحلہ وار پیدا فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی اپنے کام اطمینان سے اور مرحلہ وار کیا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان مقام نعمان میں رکھا گیا، اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جب اس مٹی میں انسانی صورت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو اسے جنت میں لے جایا گیا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک صورت زمین پر بنائی گئی، پھر اسے جنت میں لے جایا گیا، جہاں ان میں روح ڈالی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق خاص اپنے دست قدرت سے فرمائی، جیسا کہ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ علیہ السلام کی تخلیق کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر اس جسم مبارک میں اپنی ایک خاص اور معزز روح پھونکی، جیسا کہ فرشتوں کو دیے جانے والے اس حکم سے ظاہر ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ آپ علیہ السلام کی صورت اور قد مبارک کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا اور ان کے قد کی لمبائی 60 گز تھی۔ اپنی صورت پر پیدا کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو علماء نے فرمایا ہے کہ اپنی صورت کے لفظ میں اگر ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے تو اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا، یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا کہ انہیں علم، تصرف، سماع و بصر اور قدرت وغیرہ سے سرفراز فرمایا۔ اور اگر اپنی صورت کے الفاظ میں ضمیر کا مرجع آدم علیہ السلام ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی شکل و خیت پر پیدا فرمایا، یعنی جس شکل میں انہیں رہنا تھا شروع سے ہی انہیں وہ شکل دی، اور دوسروں کی طرح نہ کیا کہ پہلے بچے ہوں پھر جوان پھر بوڑھے وغیرہ۔ یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی صفت پر پیدا کیا کہ وہ شروع ہی سے عالم، عارف، ہدایت یافتہ اور نیک تھے۔ نیز یہاں گز سے مراد شرعی گز یعنی 1.5 فٹ ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام 60 ہاتھ یعنی 90 فٹ کے ہی پیدا ہوئے، اور دوسرے انسانوں کی طرح نہیں کہ پہلے بہت چھوٹے پیدا ہوتے پھر بڑھتے رہتے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی پیدائش ماں باپ سے نہ تھی، اس لیے چھوٹا پیدا کرنے کی حاجت ہی نہ تھی۔ نیز بظاہر اتنا لمبا قد عجیب اور ناممکن معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نظر کی جائے تو نہ یہ عجیب ہے اور نہ ہی ناممکن، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنی لمبی قامت والا انسان بنانے پر خوب قادر ہے۔ مذکورہ بالا حدیث پاک کی آخر میں ہے کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد 60 گز ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق قد و قامت میں کم ہوتی رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی جنت میں صورت بنائی تو جب تک اسی حالت میں رکھنا چاہا تو انہیں چھوڑے رکھا۔ ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا
کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھے گی۔ اپنے اوپر قابو نہ رکھنے سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ یہ مخلوق شہوت اور غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور شیطانی وسوسے آسانی سے دور نہ کر سکے گی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے مذکورہ بالا اندازہ کیسے لگایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابلیس چونکہ بہت بڑا عالم تھا، اس لیے وہ تخلیق کی حکمتوں اور سبب و مسبب میں ارتباط کا علم رکھتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے قالب میں پیٹ کی خالی جگہ دیکھی جسے بھرا جا سکتا ہے، یوں ہی جب یہ دیکھا کہ انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑنا اور وسوسے ڈالنا ممکن ہے، تو ان اسباب کی بنیاد پر اس نے اندازہ لگایا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے گی۔ بھوک کے وقت اسے غذا سے صبر نہ ہوگا، غصے اور شہوت کے وقت نفس کو دبانے پر قدرت نہ ہوگی، اور خود سے وسوسے دور کرنا بھی اس کے لیے بے حد دشوار ہوگا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخلوق کے آخر میں جمعہ کے دن عصر کے بعد دن کی آخری ساعت میں عصر سے لے کر رات تک کے درمیان میں پیدا فرمایا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے مراد یا تو ان کے جسم شریف کی تکمیل ہے یا جسم میں روح پھونکنا مراد ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جسم کی ساخت تو بہت عرصہ تک ہوتی رہی، ہر قسم کی مٹی پانی کا جمع فرمانا، پھر اس کا خمیر کرنا، پھر اعضائے ظاہری باطنی کا بنانا، پھر بہت روز تک سکھانا اور اس میں بہت دن لگے۔ یہ ایک دن اور ایک ساتھ میں نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم میں روح ڈالی اور روح ان کے سر تک پہنچی تو انہیں چھینک آئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ رب العالمین، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا، یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو فرمایا، جاؤ ان لوگوں پر سلام کرو جو کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اور غور سے سننا کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، پھر وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام گئے اور کہا، السلام علیکم۔ ان سب نے کہا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے ان کے لیے رحمت اللہ کا بڑھا دیا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تخلیق فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی۔ آپ علیہ السلام نے الحمدللہ کہنے کا ارادہ فرمایا تو اذن الہی سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ پھر اللہ نے فرمایا، اللہ کی تم پر رحمت ہے، اے آدم فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا، علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام بارگاہ الہی میں لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ تخلیق کے بعد ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام اشیاء پیش فرمائیں اور بطور الہام آپ علیہ السلام کو ان کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور سنتیں دکھا دیں۔ پھر یہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے مستحق تم ہی ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ خلیفہ کو وہ تمام چیزیں معلوم ہوں جن پر اسے اختیار دیا گیا اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں ہے جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔
فرشتے اگرچہ صاحب علم و عرفان تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم الاسماء عطا نہیں فرمایا تھا، اس لیے وہ اشیاء کے نام نہ بتا سکے، اور بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ فرشتوں کے اعتراف عجز پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا، اے آدم تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی تخلیق کی حکمت بھی بیان کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی یعنی دل میں سوچی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا تو ہی آپ نے ان کے نام بتائے، اگر وہ فرشتوں کو بھی علم عطا فرما دیتا تو وہ بھی ان کے نام بتا سکتے تھے۔ اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلافت کا منصب عطا کرنا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کو پہلے تمام اشیاء ان کے ناموں اور ان کی کیفیات کا علم عطا فرمایا گیا، اور فرشتوں کو چونکہ منصب خلافت پر فائز کرنا مقصود ہی نہ تھا، اس لیے انہیں ہر چیز اس کے نام اور کیفیت کا علم عطا نہ کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہونے اور ان میں روح پھونکے جانے کے بعد، یا فرشتوں کے سامنے آپ علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کیے جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ساتھ سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ آپ علیہ السلام سے افضل ہے، اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے، حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ قرآن مجید میں ابلیس کا یہ حال مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ ابلیس کا اصل تعلق اگرچہ جنات سے تھا، لیکن چونکہ یہ فرشتوں کا ہی ایک فرد شمار ہوتا اور اس پر بھی فرشتوں کے احکام جاری ہوتے تھے اور اسے بھی سجدہ کرنے کا باقاعدہ حکم تھا، اس لیے جب اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھ گچھ کرتے ہوئے فرمایا، اے ابلیس، تو نے فرشتوں کے ساتھ اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے خاص اپنے دستے قدرت سے تخلیق فرمایا؟ کیا تو نے ابھی تکبر کیا ہے یا تو پہلے سے ہی تکبر کرنے والوں میں سے ہے؟ ابلیس نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا اللہ، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے، چونکہ آگ مٹی سے اعلیٰ ہوتی ہے اس لیے میں آدم سے افضل ہوں، لہٰذا میری شان کے لائق نہیں کہ میں مٹی سے بنائے ہوئے انسان کو سجدہ کروں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے میں ابلیس نے کئی گناہوں کا ارتکاب کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی، اللہ کے نبی حضرت آدم کی تعظیم سے انکار کیا، اللہ کے نبی کی توہین کی کہ انہیں اپنے سے کمتر قرار دیا، حضرت آدم کے مقابلے میں تکبر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے فضل و شرف سے حسد کیا، مقربین و صالحین یعنی فرشتوں کی جماعت سے جدا راستہ اختیار کیا۔ ان گناہوں کا انجام یہ ہوا کہ ابلیس کی ہزاروں برس کی عبادت اور ریاضت برباد ہو گئی، فرشتوں کا استاد ہونے کی عظمت چھن گئی، اسے بارگاہ الہی سے مردود اور ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا گیا، اور پھر توبہ و رجوع کی بجائے مقابلہ کرنے اور سرکشی پر اتر آنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا گیا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کا یہ انجام بیان کیا گیا ہے، چنانچہ سورہ اعراف میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، تو یہاں سے اتر جا، پس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔
اپنے مردود اور لعنتی ہونے کے بارے میں سن کر ابلیس نے بارگاہ الہی میں قیامت قائم ہونے تک مہلت کا مطالبہ کر دیا۔ اس کا یہ مطالبہ قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ مہلت کے مطالبے کے ساتھ ابلیس نے اپنے مکرو عزائم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب، اگر تو نے قیامت تک مجھے مہلت دی تو میں ضرور اپنی ذلت اور رسوائی کا انتقام لوں گا اور اس کی تمام اولاد کو گمراہی کی چکی میں پیس کر رکھ دوں گا جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا ہے۔ البتہ کچھ لوگ میرے مکر و فریب اور گمراہی کے بچھائے ہوئے جال سے محفوظ رہیں گے۔